الآخر جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور الآخر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی انتہا اور اختتام مقرر ہو. سمجھیے گا یہ جملے کو. آپ کھانا لے کر آتے ہیں، دہی لے کر آئے، اس پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائریشن ڈیٹ، بریڈ کے اوپر ایکسپائریشن ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، دوائیوں پہ لکھی ہوتی ہے. نہ بھی لکھی ہو، آپ کھانا پکائیں رکھ دیں کچن میں، کتنے کو دن رہے گا؟ 1 دن، 2 دن، تیسرے دن تو اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے گا. دنیا میں ہر چیز کی انتہا ہے، الآخر کی کوئی انتہا نہیں. یہ سمجھیے، یعنی الآخر جس کی انتہا نہ ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب کو پتا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلے، پھر اس کے بعد بیٹھے گا، پھر لیٹ رہے، پھر چلے گا، پھر بھاگے گا، پھر 10 سال کا، 15 کا، 20 کا، پھر 60 کا، پھر 70 کا، پھر انتہا کہیں بھی رک جائے گی گھڑی چلتی چلتی. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں الآخر لفظ میں موت کا تصور ہی نہیں ہے، فنا کا تصور ہی نہیں ہے. جیسا کہ الاول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی کوئی ابتدا ہوئی ہو، پس معلوم ہوا کہ جب کوئی نہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا، اس وقت بھی وہ اللہ جل جلالہ موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو بس سن کے نا اتنے کہہ دیا کرے کہ اللہ تجھے پہچان گئی، مان گئی تجھے، دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے. اور کیا چاہیے؟ کہتے کہ ایک بزرگ تھا تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو جب قرآن کھولتا تھا نا تو اس کی ہر لائن پہ انگلی پھیر کر کہتا، اے رب جو آکھے سچ آکھے، اے رب جو آکھے سچ آکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جملہ کئی قرآن پڑھنے والے جو قرآن خوانیوں میں کئی پارے پڑھ جاتے ہیں لیکن تجوید ہی ٹھیک نہیں، ان کے اوپر بھاری پڑ جائے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا تھا وہ اس کو مل گیا. تو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں جان کر اگر اس سے تعلق محسوس ہونے لگا ہے، ہر ضرورت پہ محسوس ہوتا ہے، تو مان لیجئے وہی ہے رب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.